یہاں کے بزنس اور امریکہ کے بزنس میں کتنا فرق ہے؟ ہمیں صرف پرابلم مائنڈ سیٹ کی ہے. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں, باقی چیزیں تو فکس ہو ہی جائیں گی ود ٹائم. لائک ہم لرن کر رہے ہیں اور چیزیں درست کر رہے ہیں. آپ کو ملتا وہ ہے جس کے لیے آپ کام کرتے ہیں, آپ کو ملتا وہ نہیں ہے جس کی آپ خواہش کرتے ہیں. بہت سارے میں آپ کو اگزامپل دے سکتا ہوں دنیا میں جہاں پہ گورنمنٹ اتنی سپورٹیو نہیں ہے جتنی وہ قوم ترقی کر گئی ہے. السلام علیکم، ویلکم ٹو پی ایس پی کے جی اسپیشل پوڈ کاسٹ. میں ہوں اقرا تبسم. اور ناظرین، ہمیشہ سے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے کوئی انفارمیٹیو ٹاپک لے کر آؤں. تو آج میں وہی ایک انفارمیشن ٹاپک لے کر آئی ہوں آپ کے سامنے، جو کہ ہے بزنس مائنڈ سیٹ کے اوپر. اور میرے ساتھ بہت ہی جو ٹیلنٹڈ اور کامیاب شخص موجود ہیں اور اوپینین لیڈر ہیں ہمارے، ان سے بات کریں گے. اور امید کرتی ہوں کہ آج کی پوڈ کاسٹ ان سب کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہونے والی ہے، اسپیشلی ہماری جو ینگ جنریشن ہے جو بزنس مائنڈ سیٹ رکھتی ہے اور چاہتی ہے کہ بزنس کرے، لیکن کون سے ایسے بیریئرز ہیں جو ان کو روکتی ہیں یا پھر جو ہے وہ آگے پروسیڈ نہیں کر پاتے. ان کے اوپر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر حدید صاحب، جو کہ فاؤنڈر ہیں دا کولیکٹیو اینڈ دا B4 کمپنیز کے. ان سے جانیں گے، ان سے بہت ساری باتیں کریں گے. السلام علیکم سر. السلام علیکم جی, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. الحمد للہ. آپ کیسے ہیں سر؟ میں ڈھیٹ الحمد للہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سر، سب سے پہلے جیسے کہ آپ کا بزنس میں آپ بزنس کرتے ہیں امریکہ میں، تو مجھے اس حوالے سے بتائیں کیا خیال آیا، کیا آئیڈیا آیا، کیا ایم تھا آپ کا کہ آپ نے پاکستان میں سوچا کہ اویئرنیس پھیلانی ہے ان یوتھ کے بزنس مائنڈ سیٹ ہونے چاہیے؟ دیکھیے, خیال تو جس چیز کا بھی آتا ہے دیر آر آلویز ٹو سائڈس ٹو اٹ. نمبر ون, آپ کی ایک اپنی نارسسسٹک سائڈ ہوتی ہے, ایک کلچرسٹک سائڈ ہوتی ہے. ایک لک آؤٹ ہوتا ہے کہ اپنے لیے, اور ایک لک آؤٹ ہوتا ہے دوسروں کے لیے ہمیشہ. تو اس کے بھی دو پہلو ہیں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ میں اس پوزیشن پہ ہوں جہاں پہ آئی کین ریٹرن بیک ٹو مائی کمیونٹی, ٹو مائی پیپل. میں نے جتنی دیر بزنس کیے ہیں, باہر کیے ہیں, جو ان سے سیکھا ہے, جو چیزیں سیکھی ہیں ان سے, وہ میں آگے ٹرانسفر کروں, آگے میں جنریشن کو سکھاؤں, تاکہ وہ غلطیاں نہ کریں اور وہ چیزیں کریں جن سے ان کو ایڈوانٹیج ملے اور ان کو فائدہ ہو, اور ان کی جو ترقی ہے وہ ایکسپونینشل ہو یا فاسٹ ہو. ایک تو یہ اینگل تھا. دوسرا اینگل یہ بھی ہے کہ جو میری نارسسسٹک سائڈ ہے کہ میں چاہتا تھا کہ اگر میں کچھ اپنے آپ کو نیا سکھانا چاہوں تو جو میں نے پچھلا سیکھا ہوا ہے وہ میں آگے کسی اور ویسل میں ٹرانسفر کروں, تو میری اپنی ویسل خالی ہو تو پھر میں نئی چیزوں کی طرف جاؤں. تو اس وجہ سے پھر میں نے سوچا سر یہ جو چیز ہے آپ کے اندر کہ میں دوسروں کو بتانا ہے, پاکستان میں اسپیشلی سرو کرنا ہے, یہ اپنی جرنی سٹارٹ کرنے سے پہلے کا پلان تھا یا کچھ ایسی چیزیں آپ نے دیکھی, ایکسپیرینس کیے کہ آپ کو لگا کہ یہ کمی ہے میرے کنٹری میں جو مجھے بتانی چاہیے؟ دیکھیے, ہم نے سنا تو بچپن سے ہی ہے کہ ہم ہمیشہ سے کوشش کریں کہ ہماری اکانومی فلرش کرے, لیکن ہم اسٹرگل کرتے رہے ہیں. اور یہ تو ہمارے ذہنوں میں ہے. ہم چھوٹے سے ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, یہی سنتے آئے ہیں اور یہی سنتے رہے ہیں. تو یہ تو ذہن میں شروع سے ہوتا ہے. لیکن ود ٹائم آپ کو ریئلائز زیادہ ہو جاتا ہے جب آپ باہر دیکھتے ہیں, باہر کی چیز, باہر کے لوگوں سے ملتے ہیں, باہر کی دنیا دیکھتے ہیں, وہاں بزنس کیسے ہو رہا ہے, وہاں پہ حکومتیں کیسے چل رہی ہیں, وہاں پہ آپریشن کیسے رن ہوتے ہیں, وہاں پہ ڈیلی لائف, کوالٹی آف لائف کیا ہے لوگوں کی, آپ کو زیادہ ہٹ ہوتا ہے پھر. اور پھر جب آپ سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں چیزوں کو, اینڈ یو گرو ایز اے ہیومن بینگ, اور آپ کی کانشیسنیس بھی آپ کو زیادہ ہوتی ہے ود ٹائم, یو گرو ایز اے پرسن, یو لرن آل آف دیٹ, تو پھر آپ امپیکٹ اس کا زیادہ ہو جاتا ہے. پھر آپ کہتے ہو کہ یار نہیں, آپ کچھ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہاں کے بزنس اور امریکہ کے بزنس میں کتنا فرق ہے؟ مشکل سوال اس وجہ سے ہے کہ اگر میں بہت بروٹلی آنیسٹ ہوں تو شاید اچھا نہ لگے, لیکن میں ہوں گا, میں سچ ہی بولوں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بولوں گا سچ ہی. پھر بھی دیر از نو کمپیریزن, ہو ہی نہیں سکتا نا. آپ یہ تو ایک عام فہم سی بات ہے. اف یو ہیو اے سین مائنڈ اور آپ عقل رکھتے ہیں تو آپ ہمیشہ یہ کہیں گے یہ کمپیریزن ہی نہیں ہے, اٹس ناٹ این ایپل ٹو ایپل کمپیریزن. یہ ہمارے ساتھ بھی جاتی ہے, ان کے ساتھ بھی جاتی ہے. انہوں نے ترقی کی ہے پچھلے 100 سالوں میں, اور جو 7 سالوں کی ترقی ہے اس کو ہم اگر اتنے کمپلیکس ترقی کو میں اس کو اتنا سپر سمپلیفائی کر دوں تو وہ بھی زیادتی ہوگی. دیکھیں, یہ ایسا نہیں ہوا کہ ایک قدم لیا تو وہ اس کی وجہ سے ان کی تقدیر بدل گئی. نہیں, اٹس اے کنسسٹنٹ ایفرٹ. ان کا ایک ویژن تھا, اس ویژن کے اوپر وہ لائک ایوری 1000 اسٹیپس جرنی اسٹارٹس ود ون اسمال اسٹیپ. تو وہ 1000 اسٹیپس ہیں چھوٹے چھوٹے بہت سارے, تو انہوں نے لیے 100 سال, 125 150 سال پہلے انہوں نے وہ اسٹیپ لینا شروع کیے, اور اب یہاں پر ہیں جہاں پر ہیں. وہ ایک ڈفرینٹ پروسیس سے گزرے. پہلے انہوں نے انڈسٹریل
ریولوشن دیکھا, پھر انہیں کارپوریشن ریولوشن دیکھا, اور اب ہم جاری دنیا جہاں پہ کھڑی ہے ان کا بہت بڑا امپیکٹ ہے, اس میں بہت بڑا رول ہے. ٹھیک ہے سر, اگر میں بات کروں اویئرنیس, ریسورسز یا پھر ایسی ٹریننگ کی جو ہمیں نہیں مل سکی, ان سب میں سے کس کا قصور ہے کہ ہم اتنے پیچھے ہیں امریکہ سے یا کوئی بھی جو بھی پروگریسو کنٹری ہے اس سے؟ دیکھیں اس میں اگین بہت سارے عوامل شامل ہیں. ہمیں صرف پرابلم مائنڈ سیٹ کی ہے, میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں, باقی چیزیں تو فکس ہو ہی جائیں گی ود ٹائم, لیکن ہم لرن کر رہے ہیں اور چیزیں درست کر رہے ہیں. لیکن سب سے بڑا جو ہمارے میسز کا پرابلم ہے نا, جو میں کامنلی دیکھتا ہوں, وہ مائنڈ سیٹ کا. مائنڈ سیٹ کے ہم وکٹم مائنڈ سیٹ میں ہوتے ہیں. دیر از وکٹم مائنڈ سیٹ, دیر از وکٹر مائنڈ سیٹ. مجھے بتائیں ہمارے ارد گرد کتنے وکٹم مائنڈ سیٹ ہیں, ویئر وی آر بلیمنگ تھنگس دیٹ آر ہیپننگ ٹو اس. اس کا بلیم اور لوگوں کو ڈال رہے ہیں, کچھ ٹیچرس کو ڈال دیتے ہیں, کچھ پیرنٹس پہ ڈال دیتے ہیں, کچھ بہن بھائیوں پہ ڈال دیتے ہیں, کچھ خاندان پہ ڈالتے ہیں, کچھ باس پہ ڈالتے ہیں, کچھ مینیجرس پہ ڈالتے ہیں, کچھ کولیگس پہ ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ اپنے اسپاؤسز پہ ڈالتے ہیں, کچھ بچوں پہ ڈالتے ہیں. سو وی آر آلویز بلیمنگ سم ون, وی آر آلویز وکٹم آف سم تھنگ اور سم ون. یہ مائنڈ سیٹ میرے خیال میں چینج ہونا چاہیے. دیکھیں رہی بات جو آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ اپرچونیٹیز ہیں نہیں ہیں, ہمارے پاس اسکل سیٹ ہے نہیں ہے, یہ ایک بہت لمبی بحث ہے. اپرچونیٹیز خود کریٹ کی جاتی ہیں, اپرچونیٹیز ملتی نہیں ہیں, اور ملتی بھی اسے ہیں جو کریٹ کر رہا ہوتا ہے. اور یو اسٹمبل اپون دیز تھنگز وائل یو ار سیکنگ سم تھنگ ایلس مے بی, لیکن وہ آپ کو گھر بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ کر نہیں رہے, یا کوئی ایم لیس گھوم رہے ہیں, اور وہ ایم لیس گھومنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ون فائن مارننگ یو گونا اسٹمبل اپون این اپرچونیٹی. That's never happening. اوکے سر, آپ نے کہا کہ مائنڈ سیٹ کی کمی, مائنڈ سیٹ کو اس طرح پریپیئر نہیں کیا گیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریسورسز پورے ہیں ہمارے پاس؟ ریسورسز پورے ہیں. دیکھیں وہ جو میں آپ کو وکٹم مائنڈ سیٹ کی بات کرتے ہیں نا, پھر ہم گورنمنٹ کو بلیم کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ہماری ہے, گورنمنٹ کرپٹ ہے, اور گورنمنٹ والے کرپٹ ہیں, وہ کچھ نہیں چاہتے. تو اس طرح تو بہت سارے میں آپ کو اگزامپل دے سکتا ہوں دنیا میں جہاں پہ گورنمنٹ اتنی سپورٹیو نہیں ہے جتنی وہ قوم ترقی کر گئی ہے. بات یہ کہ آپ نے اپنے لیول پہ کیا کیا ہے. تو سر مائنڈ سیٹ کون بناتا ہے, گورنمنٹ؟ نہیں, گورنمنٹ دیکھیے مائنڈ سیٹ تو بات یہ ہے کہ اگین گورنمنٹ ایک رول پلے کرتی ہے. آف کورس دا بیسٹ اپروچ از ٹاپ ڈاؤن اپروچ, کیونکہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اوپر سے ہوتا ہے, رائٹ. آپ دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہو تو گورنمنٹ کا رول ہے, بہت امپورٹنٹ رول ہے. اگر وہ پلے نہیں کر رہے تو یہ ان کی غلطی ہے, لیکن اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے آپ کو زیادہ جہد کرنی پڑے گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سارا بلیم ان پہ ڈال کے خود وکٹم بن کے کچھ بھی زندگی میں حاصل نہ کریں. تو میں صرف ان کو بلیم نہیں دوں گا, یس ان کا بھی قصور ہے, پھر بہت سارے عوامل کا قصور ہے, ہمارے پچھلی جنریشن کا قصور ہے, انہوں نے کچھ نہیں کیا. وہی ہم آر کے وہ سیدھا فرسودہ خیالات کے اوپر چلتے رہے, سینہ بسینہ, کسی نے کوئی کویشچن کرنے کو کسی کو اجازت نہیں دی. کتنے لوگ ہیں اگر میں ان سے سوال کروں کہ آپ کو بچپن میں اپنے ٹیچر کو, اپنے پیرنٹس کو, اپنے بڑے بہن بھائیوں کو, اپنے مینیجر کو, اپنے باس کو, اپنے ارد گرد کے جو سینئر لوگ تھے ان کو سوال کرنے کی اجازت تھی جب وہ کوئی کام کہتے تھے؟ نہیں. آپ کہتے ہیں جو کہہ دیا وہ کر لو. سو جب وہ ایک دماغ ہی نہیں آپ نے تخلیق کیا اس قسم کا, تو جب وہ بڑا ہوتا ہے دماغ, تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے کسی ایک چیلنج کے سامنے آئے گا اور پھر وہ اس کا جو ہے نا ایک انالیٹیکل ویو نکال کے تو اس میں سے ایک سولوشن نکال لے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے؟ نہیں پاسبل, کیونکہ شروع سے ٹریننگ ایسے نہیں ہوئی نا. سر اگر یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہیں, پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے دونوں کنٹریز کا, تو پھر بھی آپ کو کیسے سمجھتے ہیں کہ یہاں پر وہ کام میں کر سکتا ہوں جو میں نے سوچا ہوا ہے, لوگوں کو اس طرف لے کر جا سکتا ہوں, اپنا ایم پورا کر سکتا ہوں؟ کیونکہ میں جو خود طاقت رکھتا ہوں اس پہ تو یقین رکھتا ہوں نا. میرا مقصد کسی جگہ پہ کوئی جیسے دیوار ہے, دیوار پہ سوراخ کرنے کا میرا مقصد ہے کہ میں نے ہول کر کے ایک رستہ نکالنا ہے یا کوئی ایک جگہ کرنا. اگر میں وہ کرتے کرتے ایک دراڑ بھی ڈال جاؤں اور چلا جاؤں تو کم از کم یہ تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا نا کہ میں نے ایفرٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو ایک زندگی ملی ہے اور زندگی ایک ہی ملی ہے, اور اللہ نے اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ٹھیک ہے اپنی عبادت کرو, اور ساتھ میں دنیا کو اس لیے اتنا خوبصورت اور اتنا کمپلیکیٹڈ بنایا ہے, سائنٹیفک بنایا ہے کہ اس پہ سوچو فکر کرو نا. اپنی زندگی یہاں پر بھی تو کوالٹی کی گزارو, لوگوں سے کمپیٹ کرو, سیکھو, سمجھو, فہم حاصل کرو. جتنا فہم حاصل کرو گے اتنا تمہیں خدا بھی ملے گا اور تمہیں دنیا بھی ملے گی, آٹومیٹیکلی ملے گی. جب خدا ملے گا, کیونکہ خدا ایسے ہی ملتا ہے جب آپ فکر کرتے ہیں, غور کرتے ہیں, when you're seeking or when you're learning, acquiring knowledge,
آپ ایک چیز کے اوپر سوال در سوال کرتے ہیں تو پھر اینڈ میں آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے کہ اس کے پیچھے جو پاور ہے وہ سپریم ہے. اور جب آپ کو وہ نظر آتی ہے اور آپ اس کو توکل کر لیتے ہو اور اس کو سبمٹ کر دیتے ہو تو پھر دنیا بھی مل جاتی ہے, کیونکہ جب وہ سوالوں کے جواب مل رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو دنیاوی نالج بھی مل رہی ہوتی ہے. سر بہت کم لوگ ہیں جو یہ چیز سوچتے ہیں کہ اپنی کنٹری کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یہ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں. تو سر کیا چیز ہے جو آپ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے میں تو کچھ نہیں کرنے جا رہا. پہلی بات یہ ہے کہ میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے سیکھا ہے وہ میں اوروں کو سکھا دوں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی میری جو سپر پاور ہے بس وہی ہے جو ہے جو لمیٹڈ ہے بڑی. مجھ سے بہت اچھے بہت بہترین آنے والی جنریشن میں لوگ ہوں گے اور ہیں ڈیفینیٹلی, مجھ سے آگے بھی ہیں, میرے ساتھ والے بھی مجھ سے بہت بہترین ہیں. تو میں اپنی کیپیسٹی کے اندر جتنا کنٹریبیوٹ کروں میں صرف وہ کر رہا ہوں. میں کسی اور کی طرف نہیں دیکھ رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے میرا ایک ویژن ہے, میں اور اس ڈائریکشن میں لے کر جانا چاہتا ہوں. کوشش کر رہا ہوں کہ ساتھ لوگوں کو سمجھا سکوں, اور اگر ہم سب مل کے یا کچھ لوگ مل کے چلیں اس طرف اور کہیں نہ کوئی رستہ مل جائے کسی کو, مجھے نہ صحیح کسی اور کو مل جائے, تو اس سے اچھی اور کیا چیز ہو سکتی ہے. سر اگر میں آپ سے بات کروں بزنس مائنڈ سیٹ کے حوالے سے, تو سر بہت سارے لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں, اسپیشلی میرا یہ ایک پرسنل کویشچن تھا, میں بہت ٹائم سے سوچ رہی تھی, وہ یہ کہ یہاں پر لوگ ایڈمائر کرتے ہیں اور اپنانا بھی چاہتے ہیں لائف اسٹائل کو, وہاں کی چیزوں کو. کیا وہاں پر لوگ جو پروگریسو کنٹری ہے جہاں پر بہت زیادہ ٹیکنالوجی ہائی ہے, وہاں پر لوگ ادھر کلچر کو ایڈمائر کرتے ہیں یا ادھر کے پروڈکٹس کو بھی گین کرنا چاہتے ہیں؟ ٹو بی آنیسٹ مجھے نہیں پتا اس کا کیا جواب بنے گا. دیکھیں اس کا جواب بڑا کامن سینس والا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ان کو اپنی زندگی میں فائدہ پہنچائے گی, آسائش پرووائڈ کرے گی, کوئی ان کا پرابلم سالو کر رہی ہوگی اور ان کو سولوشن پرووائڈ کر رہی ہوگی, تو ڈیفینیٹلی وہ اپنائیں گے. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ انڈیا سے ہے, پاکستان سے ہے, ساؤتھ افریقہ سے ہے, وہ فلپین سے ہے, وہ ویتنام سے ہے, وہ چائنا سے ہے. ہم ان کے بڑے دشمن نہیں ہیں بائی دا وے, ہم ان کے سب سے بڑے, ہم نے اپنی ذہنوں میں یہ بنایا ہوا ہے کہ ہم ان کے دشمن ہیں. وہ ان کا سب سے بڑا دشمن اس ٹائم پہ اکنامکلی ان کا سب سے بڑا بزنس پارٹنر ہے, دیٹ از چائنا, جس کے ساتھ سب سے زیادہ بزنس ہوتا ہے, جس سے سب سے زیادہ وہ لوگ امپورٹ کر رہے ہیں چیزیں. چائنا کا 55% 1-2 سال پہلے تو 60% تک جتنی بھی ایکسپورٹ تھی وہ امریکہ کو تھی. آپ یہ دیکھیں نا, کائنڈ آف بگیسٹ رائولس. تو ہم نے اپنے ذہنوں میں یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں, ہمارے پاس وہ چیزیں تو ہوں, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ برانڈ پاکستان اصل میں سر میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا ٹرسٹیبل ہیں ہم اتنے؟ نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں یہ میں بات کر رہا ہوں برانڈ پاکستان پہ ہم سب مل کے کام کرتے ہیں, سب نے برانڈنگ کے اوپر کام کر لیا. اور بھائی پروڈکٹ پاکستان اس قابل ہی نہیں ہے کہ جتنی اس کے اوپر جتنا بھی ریپ کر کے اس کو خوبصورت بنا دو, اف یور پروڈکٹ ازنٹ گڈ انف, ایک دفعہ بندہ آیا آپ سے پرچیز کرے گا, وہ پروڈکٹ اچھا نہیں ہے, دوبارہ آئے گا کبھی نہیں آئے گا. سو وی گاٹ اے ورک آن پروڈکٹ پاکستان فرسٹ. تو اس کے بعد برانڈنگ تو بڑی آسان ہے, آج کل سب سے آسان کام آج کل برانڈنگ ہے. مشکل کام یہ ہے جو آپ کو کرنا ہے, پروڈکٹ پاکستان کو تو فکس کرو. اگر کوئی کسی کو یہاں میں لے بھی آؤں اور کوئی اور یہاں پر لے بھی آئے, وہ یہاں پر مجھے بتائیں کہ انوائرمنٹ اس کے لیے ہے کہ وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے, انوائرمنٹ اس کے لیے ہے کہ وہ یہاں پہ سیٹل ڈاؤن کرے, کوالٹی آف لائف آپ ایسی پرووائڈ کر کے دے رہے ہیں اس کو ایسے کرے, کیا اس کے لیے بزنس کرنے کے لیے وہ فائدے نظر آتے ہیں نہیں, اس کو کیا ہے. سو فکس پروڈکٹ پاکستان فرسٹ اینڈ دین لیٹس ٹاک اباؤٹ برانڈ پاکستان. تب آپ لوگوں کو کہیں کہ یار تم پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے, پاکستان کو تو ریپرزینٹ 75 سالوں سے بہت اچھے لوگ کر رہے ہیں, ایک سے بڑھ کر ایک بندے نے کیا ہے, تو آج تک کچھ ہوا کیوں نہیں؟ اس وجہ سے کیونکہ پروڈکٹ پاکستان پہ کسی نے کام نہیں کیا نا. تو جب تک وہ چیز فکس نہیں کریں گے, یہی لوگ, ہم ہی لوگ, میں گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, ہم سب کی بات کر رہا ہوں, اپنے آپ کو ملا کے بات کر رہا ہوں. یہیں پہ موقع ملتا ہے میں الٹی گاڑی رانگ وے چلاتا ہوں. مجال ہے کہ کوئی شخص ایسا, یہی میں ہی ہوں گا جو باہر جاؤں گا, دبئی جاؤں گا, US جاؤں گا, یورپ جاؤں گا, کسی اور دنیا کے ملک جاؤں گا, وہاں پہ میں آئی وڈ نیور ڈیئر ڈو دیٹ. اور ہماری پیچھے ایکسکیوز کیا ہوگی, یار اپنے ملک میں بادشاہت بڑی ہے, بڑا یہ بڑی سیکورٹی ہے, کچھ بھی کر لو نا, ڈیوڈ وٹ, کیا آپ زندگی جی رہے ہیں؟ صحیح بات ہے. تو آپ کو ملتا وہ ہے جس کے لیے آپ کام کرتے ہو, آپ کو ملتا وہ نہیں ہے جس کی آپ خواہش کرتے ہو. ریممبر دیٹ. You can wish for anything that you want in this world, but if not working towards it, you're never going to get it. It's going to be your wishful thinking. تو ہم خواہشات تو بے تحاشا کر سکتے ہیں, باتیں تو ہم بے تحاشا کر سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا میں
ترقی کرے گا بھائی آپ کے کہنے سے یا میرے کہنے سے نہیں ہوگا. اگر ہم ترقی کی راہ کی طرف چلنے والی سٹیپس لیں گے تو کرے گا نا. باتیں کرتے رہیں آپ کرتے رہیں, گانے بناتے رہیں. گانے بنانا از ادر پارٹ. اس سے پہلے اس ملک کو تو فکس کر لو بھائی, اس پروڈکٹ کو تو فکس کر لو کہ کوئی آئے کوئی یوز کرے تو کہے بھائی میں نے دوبارہ یوز کرنا ہے. اس کے لوگ ایسے ہیں, دھوکہ نہیں دیتے ہیں, وہ تیزی نہیں کرتے, وہ کارنر کٹ نہیں کرتے. تو اور اس جگہ پہ بزنس میں انویسٹ اس وجہ سے کروں گا کیونکہ مجھے ریٹرنز ملیں گے. کیونکہ انویسٹ تو وہی کرتا ہے جو انویسٹ کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے ریٹرن کیسے مل رہے ہیں. دنیا کا کوئی بھی کونا, آپ یو ایس میں بھی جا کے کسی کو کہیں کہ مجھ میں انویسٹ کرو, آپ یو ایس کے رہنے والے ہوں, فرسٹ کوشچن دیٹ دے وڈ آسک از تم مجھے کتنی کیا پرومس کر رہے ہو کہ میرے ریٹرنز کیا ہوں گے, ریٹرن ROI کیا ہوگا میرا, ریٹرن آن انویسٹمنٹ. سو جب اس کو پاکستان سے کوئی ROI نہیں مل رہا, وائی وڈ دے ڈو دیٹ؟ And why would they invest? Why are they investing in other countries who are our neighbors? پہلے یہ سوچے نا, ان کو سرخاب کے پر تو نہیں ہے. بالکل سر. اور آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ انڈیویجولی ہر ایک کو سوچنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے گورنمنٹ کا قصور ہے, ریسورسز کا قصور ہے, یا کسی بھی طریقے سے ہم کسی پہ بلیم نہیں کر سکتے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم آج اتنا پیچھے ہیں. تو جی اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.